چاہے ہم سڑک پر ہوں وہاں پر بھی لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم آفس میں ہوں چاہے ہم گھر میں ہوں، جہاں بھی ہوں ہمارے اندر یہ برداشت کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور چاہے ہم سوشل میڈیا پر ہوں وہاں پر بھی ہم اگر کوئی ہمارے سے ڈیفرنٹ اوپینین رکھتا ہوتا ہے اور اس کو برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں بہت ساری گالیاں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اور دیکھنے کو کامنٹس میں گالیاں وغیرہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں اور اس کی ریزنز کیا ہیں؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا جینیٹک مسئلہ ہوتا ہے کہ یعنی موروثی طور پر ان میں عدم برداشت پائی جاتی ہے کہ وہ جب گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا والد جو ہے وہ بھی چیزوں کو برداشت کم کرتا ہے، وہ جب گھر میں آتا ہے تو وہ گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے اور وہ اپنے فیملی ممبرز کی بھی جو ہے وہ رائے کا احترام نہیں کرتا۔ اسی طرح اس کے جو بہن بھائی ہوں گے، جو اس کے باقی فیملی ممبرز ہوں گے، وہ اگر دوسروں کی ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے تو یہ انکانشیسلی ان بچوں میں بھی یا جو بھی چھوٹے ہوں گے ان میں بھی یہ چیز ٹرانسفر ہو جائے گی کہ وہ بھی دوسروں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے اور ان میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عدم برداشت پیدا ہو جائے گی۔ سیکنڈلی جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر وہ بچے جن کو بچپن میں جن کی ہر جائز ناجائز جو خواہشات ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے اور پیرنٹس اپنی طرف سے تو ان کو اس لیے پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ پیار شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہی بچے پھر باقیوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ہر بات، میری ہر جائز ناجائز جو خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے، اور وہ کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے اور میری بات بھی رد ہو سکتی ہے اور میری بات بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ان کو ایکسپیکٹیشن ان کی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے جو نیکسٹ ہے وہ جو مجھے سمجھ آتی ہے ریزن وہ یہ ایک ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ زیادہ عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں جن میں ایگو زیادہ پائی جاتی ہے، جو ایگوسٹک زیادہ ہوتے ہیں، جن میں خود پرستی جو ہے، انا پرستی جو ہے، نفس پرستی جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو وہ جتنے زیادہ وہ نفس پرست ہوتے ہیں، انا پرست ہوتے ہیں، ان میں جو ہے عدم برداشت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کسی دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ کرنا وہ گوارا نہیں کرتے، وہ اپنا ہی جو اوپینین ہے، اپنی جو رائے ہے اس کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں۔ اگلی جو ریزن ہے وہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں میں عدم برداشت زیادہ ہوتی ہے جو انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، جو اپنے کام کے ماہر نہیں ہوتے۔ اس انکمپیٹنسی کی وجہ سے وہ جب بھی وہ کوئی کام کریں گے تو وہ پرفیکٹ نہیں کریں گے۔ جب وہ پرفیکٹ نہیں کریں گے تو کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرے گا یا ان کو بتانے کی کوشش کرے گا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، تو وہ کیونکہ اب ان کے اندر فالٹ ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کام کرنے کا، تو جب کوئی ان کو سمجھاتا ہے تو وہ اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اس کی بات جو ہے بجائے اس کے ایکسیپٹ کرنے کے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور آگے سے غصہ یا عدم برداشت جو ہے ان میں بھی زیادہ پائی جاتی ہے اپنے کام کی مہارت نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں میں دیکھیں کہ اور معاشرے میں دیکھیں کہ کتنی عدم برداشت پائی جاتی ہے، فرسٹ آف آل تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو اس مرض کا شکار نہیں ہیں، کیا ہماری وجہ سے دوسرے جو ہمارے متعلقین ہیں یا جو لوگ ہمارے ساتھ جن کا اٹریکشن ہوتا ہے کہیں وہ ہم سے تو اکتاہٹ کا شکار نہیں ہو جاتے، یا کیا میں بھی دوسروں کی رائے کو ایکسیپٹ کرتا ہوں یا نہیں، یا میں بھی اپنی ہی خود ساختہ جو رائے ہے اس کو دوسروں پر امپوز تو نہیں کرتا۔ تو فرسٹ آف آل ہمیں اپنے اندر چینج لانے کی ضرورت ہے اور پھر ہم دوسروں سے بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارے اوپینین کو، ہماری رائے کو اور پوائنٹ آف ویو کو وہ بھی ایکسیپٹ کریں اور اس کو وہ ویلیو دیں۔